Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Houghton Zikra University Multan. اچھا گائز، یہ ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، سپلیز آ گئے ہیں اور آئی ایس پی فیکلٹی امپورٹنٹ انسٹرکشن فار آئی ایس پی فیکلٹی ممبرس، مطلب ہم لوگوں کو انسٹرکشنز آ گئی ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، کلاسز اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں، شیڈول آپ لوگوں کے پورٹل پہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا، ٹائم ٹیبل کون سا آن کیمپس ہے کون سا آف کیمپس ہے، اس کی ڈیٹیل بھی وہاں پہ مینشن ہوگی کہ وہ آن لائن اب کلاس ہوگی یا آف لائن کلاس ہوگی یا آپ لوگوں کو کیمپس پہ لایا جائے گا۔ شیڈول تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک دن منڈے کو ایک دن اگر کلاس ہے، سارے بچے کو ایک دن میں اکٹھے نہیں بلائیں گے، آدھے اسٹوڈنٹ منڈے کو آئیں گے اور آدھے اسٹوڈنٹ ٹیوزڈے کو آئیں گے، پھر وہی آدھے اسٹوڈنٹ اور ایک اور بھی منڈے کو جو ان کی کلاس کیمپس میں ہوگی، وہ جو آدھے اسٹوڈنٹ بچ گئے ان کی کلاس آن لائن ہوگی۔ تو اگلے جو آدھے جو کیمپس میں نہیں آئے تھے وہ ٹیوزڈے کو آئیں گے، تو جو منڈے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کلاس کہاں ہوگی، آن لائن ہوگی ٹیوزڈے والے دن، اور جو منڈے کو جنہوں نے چھٹی کی تھی مطلب جن کا آن لائن لیکچر تھا تو ان کا وہاں ٹیوزڈے والے دن آن کیمپس کلاس ہوگی، مطلب کنزیکٹیولی چلے گا کیمپس۔ یہ تو مارننگ والے کو شیڈول بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کیمپس آن لائن، کیمپس آن لائن، کیمپس آن لائن، جو منڈے سے ہوں گے تو وہ پھر اگلی ان کی کلاس وینسڈے، اگلی کلاس ان کی فرائیڈے، اور جو وہ والے بچے ہوں گے، کون سے والے بچے ہوں گے جو ٹیوزڈے والے ہوں گے، ٹیوزڈے نیکسٹ کلاس ان کی ہوگی تھرسڈے، پھر اگلی کلاس ان کی ہوگی سیٹرڈے۔ تو اور جو ویکینڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، سیٹرڈے میرے پاس جو شیڈول آیا ہے، آدھے بچے سیٹرڈے کو آئیں گے، کیمپس میں ان کی کلاس ہوگی، اور آدھے بچوں کی انہی دن ہی باقی جو بچے بچ جائیں گے انہی دن اسی سیٹرڈے کو ہی ان کی آن لائن کلاس ہوگی، اور پھر جن کی جو لوگ سیٹرڈے کو آن لائن تھے وہ لوگ سنڈے کو آئیں گے، اور تو اس طرح سے شیڈول کنزیکٹیو بنا ہے، ایک دن آف آن لائن اور ایک دن آن کیمپس آپ لوگوں کی کلاس ہوگی، مطلب آپ کو کمپلیٹلی اب آپ کو گھر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اس پہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، یہ جو اس سمسٹر میں آنے والا ہے نا، یہ جو لاسٹ سمسٹر میں آپ لوگوں کے آن لائن ایگزامز ہوئے تھے، تو اب آپ لوگوں کے آن لائن ایگزامز نہیں ہوں گے، اب آپ لوگوں کے ایگزامز ہوں گے کون سے ہوں گے، آپ لوگوں کے ایگزامز ہوں گے کیا ہوں گے، کیمپس میں ہوں گے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کرنے والی، کیمپس میں پیپر ہوں گے، یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، اب یہاں پر وہ والے کام نہیں ہوں گے، اور جو کیمپس میں پیپر لینے کا جو کرائٹیریا ہے سیم وہی کرائٹیریا یہاں پہ فالو کیا جائے گا۔ مڈ ٹرم آپ کا 25 کا ہوگا اور فائنل آپ کا 50 کا، اور اٹینڈنس کے مارکس آپ کے 10 ہیں، چاہے آپ آن لائن کلاس لے رہے ہو یا کیمپس میں آ کے کلاس لے رہے ہو تو آپ کے اٹینڈنس کے مارکس تو ضرور لگیں گے، تو وہ 10 مارکس ہیں، اور جو سیشنل جو بھی ٹیچر کا کرائٹیریا ہے دینے کا 15 مارکس وہ آپ کو دے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو پیپر کے بارے میں کلیئرلی بتا دیا کہ پیپر آپ کے کیمپس میں ہوں گے، اب آن لائن پیپرز کا کوئی شیڈول وغیرہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ دوسرا یہ بھی اب آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں، اچھا اور کیا بتایا گیا تھا ہمیں، ہاں اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو نا بچے اس بار کیا کرتے ہیں، نہیں لاسٹ ٹائم آئی ایس پی کا بڑا اچھا ایک دم یہ ایک بہت اچھا لگا کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی سبجیکٹ میں آپ کی سپلی آ گئی ہے نا تو آپ لوگ نا اسے وہ کر سکتے ہو، وہ میرے خیال سے 40 دن کے بعد اس کا پیپر ہوتا ہے، جسے میک اپ کلاس بولتے ہیں، یا اس کو پتہ نہیں ایک اور وہ ایک اسپیشل نام لے رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کون سا نام تھا، وہ میک اپ ہی تھا آئی تھنک، ٹرمینل بھی نہیں، میک اپ یا پتہ نہیں کون سا تھا، میک اپ کلاس تھی آئی تھنک، میک اپ کلاس تھی جو 40 دنوں کے بعد، اگر فائنل میں آپ کی سپلی آ گئی ہے تو 40 دنوں کے بعد آپ کو دینے کے لیے کہا جاتا تھا، تو نا اس کی اب آپ کا میک اپ ختم ہو گیا۔ یہ جو پچھلے سمسٹر میں یہ جو یہ اب آن لائن کلاسز ہوئی ہیں، اس میں اگر خدا نہ خاصہ کسی کی سپلی آ گئی تو آپ لوگ اب اپنے نیکسٹ سمسٹر میں ہی اس کو دے سکتے ہو، آپ کا میک اپ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا اور جو وہ ہیں کون سے بچے، اپنے آپ کے بچے کون سے بچے، اور مطلب اب سپلی جو ہے مطلب آن لائن کلاس ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس بکس ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اگر کاپی کی ہے، یا اور ایک اور بات آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی آپ کو کلیئرلی بتا دیتی ہوں، یہ جو یہ پیپر ہوئے تھے نا، اس پیپر میں ہم لوگ نا صرف کچھ چیزیں جو چھوٹی موٹی نوٹ کر رہے تھے، وہ پیپر میں یہ نہیں نوٹ کر رہے تھے، سارے بچوں کا پیپر فل ہوگا، سارے بچوں کا پیپر فل ہوگا،
सारे बच्चों, कोई एक बच्चा करेगा वो पूरी क्लास को पेपर करवा देगा। तो हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है या नहीं किया, हम बस ये देख रहे थे कि कॉपी तो नहीं है, और अगर कॉपी है तो पीछे से हमें खुली इजाज़त थी कि आप उस बच्चे को 0 2 1 2, अगर थोड़ा बहुत उसने किया है 1 2 2 3 4 जितने नंबर आपको लगते हैं ना इस बच्चे का हक है उतना दो और ख़त्म करो। और अगर उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके बहुत अच्छा बहुत आला पेपर किया हुआ है तो उसे मार्क्स दो, वो बच्चा डिज़र्व ले। तो इस बार जो पेपर हुआ है इस बार यही हाल हुआ है, आप लोगों के पेपर्स में कोई रिज़ल्ट कोई इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत कम टीचर्स जो थे मैंने देखे हैं वो लोग ना माशाल्लाह ना बच्चों को दे रहे थे कि बच्चों का हक है 4 GP बच्चों की आनी चाहिए, चाहे बच्चों ने कॉपी करके ही लिखा हुआ हो लेकिन हक है तो वो बच्चों को दे रहे थे। मैं भी देख के हैरान हो रही थी कि बच्चों के पास किताब भी है, घर बैठ के आराम से अपने बेड वगैरह पे उन्होंने बैठ के पेपर किया है, और फिर भी बच्चा अगर नकल लगाए तो उस बच्चे को आप पास कर रहे हैं अपने हाथों से, उसे बच्चे को निकाल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। तो उन टीचर्स का बड़ा जिगरा था, मेरा इतना बड़ा जिगरा नहीं था। और ये तो मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं आप सारों को मेरा अच्छी तरह से पता होगा कि मैं नकल कॉपी पकड़ने में कितनी माहिर हूँ। इसका भी मैं आपको बताती हूँ, नकल मारने का तरीका आपको बताती हूँ। नकल मारने का पता है क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है, अगर आप किसी की नकल लगा रहे हो ना, थोड़ी सी अपने पास ना वो जो अक्ल है ना उसे खोल के रखो, उसका हूबहू कॉपी पेस्ट ना करो, क्योंकि एक गलती अगर हम एक पेपर में निकालेंगे ना सेम वही मिस्टेक अगर किसी और पेपर में निकल आएगी ना, फिर हमारा काम आसान हो गया। इस पेपर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके रेंडमली 0 1 2 3 जितना, सिर्फ हमने ये देखना है कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल पे डाला हुआ है। अगर उसका और उसका दोनों का ऑप्शनल क्वेश्चन भी सेम है फिर तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया। हम लोग 0 या 1 या 2 से मैं तो ऊपर नहीं गई, मैंने इतने कम मार्क्स दिए हैं हर बच्चे को, तो जितने मार्क्स मैं दे सकती थी आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स में दे दिए थे। तो ये फाइनल का पेपर की मैंने स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने ये काम किया था माशाल्लाह, तो नकल कॉपियाँ पकड़ी गई हैं। और सिर्फ 4 GP वो उन बच्चों ने लिए हैं जिनका वाकई में पेपर देख के हैरान हुई थी। उन्होंने इन हालात में भी घर बैठ के भी उन्होंने नकल लगाने से गुरेज नहीं की, और उन्होंने पेपर इतना आउट क्लास किया था कि मैं माशाल्लाह देख के हैरान हुई हूँ। तो ये माशाल्लाह हुए हैं, ये ऐसे हुए हैं। तो है चलें, अब ये तो आपको पेपर्स के बारे में बता दिया, ऑन कैंपस पेपर होंगे, मेकअप का कोई पेपर नहीं होगा, जो मेकअप के बारे में आपको क्लियरली बता दिया कोई मेकअप का पेपर नहीं होगा। तो ये जो ये है जो प्रीवियस जो गुजर चुका है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे की अब सप्ली आ जाती है तो वो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको दोबारा देगा, उसका कोई मेकअप का पेपर नहीं होगा। तो जो भी है टीचर वो सिलेक्ट करके वो जो भी प्रोसेस है वो ISP के जो भी है SOPs है वो आप लोग उसी को फॉलो करके ना उसे देंगे। अच्छा तो ये जो हमें न्यू इंस्ट्रक्शन मिली है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ISP फैकल्टी, यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी क्लास चाहे ऑन कैंपस है चाहे ऑनलाइन है, तो आपने अपने टाइम पर जो भी आपका क्लासेस के टाइमिंग है, जो भी आप लोगों को इंस्टीट्यूट ने टाइम दिए गया उसमें आपने अपने प्रेजेंस रहना है। डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट में प्रेजेंस रहना है। प्रेजेंस ऑफ फैकल्टी एट इंस्टीट्यूट इज़ मैंडेटरी, मतलब आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में ही रहना है, चाहे आपकी क्लास ऑनलाइन है चाहे आपकी क्लास कैंपस में है। कैंपस में तो पढ़ाने तो आना पड़ेगा, ऑनलाइन है तब भी आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा। सिर्फ आप वो छुट्टियाँ अवेल कर सकते हैं जो छुट्टियाँ आपको डिपार्टमेंट ने दी हैं, जो भी आपकी दो छुट्टियाँ हैं जिस भी देश में हैं, सिर्फ वो उन 2 छुट्टियों के अलावा आप कोई और छुट्टी नहीं कर सकते। अच्छा फिर इसके बाद आगे क्या है, फैकल्टी मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू, हाँ मतलब फैकल्टी मेंबर को तो कहा जा रहा है कि सारे के सारे SOPs आप लोगों ने फॉलो करने हैं, अपना फेस कवर करके रखना है और मास्क के साथ, और क्लास में जाने से पहले, इंस्टीट्यूट में आने से पहले, ऑफिस में जाने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखने के मास्क लगा के चलना है, मास्क के बगैर नहीं चलना। तो ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बतानी भी ज़रूरी थी। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी इन आप लोगों की कामों की वजह से आप लोगों का इंस्टीट्यूट आप लोगों को पता भी नहीं है, जिस बंदे से आप हाथ मिला रहे हो, जिस बंदे से आप मिल रहे हो, उसको खुद भी नहीं पता होगा कि खुदा न खासा किसी को कोरोना है तो किसी को कुछ भी पता नहीं होगा। तो और एक और आपको बता देती हूँ कि जो कोरोना के पेशेंट हैं एक दिन के वेंटिलेटर का बता रहे थे 50,000 का एक दिन के वेंटिलेटर का है सिर्फ खर्चा, ये सिर्फ वेंटिलेटर का खर्चा बता रही हूँ, मेडिसिन और बाकी सारी चीज़ें अलग।
تو نا علاج سے بہتر احتیاط ہے، احتیاط کر لو، اپنی صحت کو سے اوپر کچھ نہیں ہے، گھر والوں کو خرچہ فری میں خرچہ نہ بڑھاؤ اور تھوڑی سی کیئر کر لو، پھر اس کے بعد بس ہی کرونا جانے ہی والا ہے، ویکسین بن گئی ہے اور بس آتے ہی بس پھر ساروں کو لگ جائے گی اور پھر آپ لوگ کرونا پروف بھی ہو جائیں گے. تو بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑا سا ماسک وہ کر لیں اور پھر جو عید مل رہے ہوتے ہیں تو وہ نہ ملیں، ذرا ہینڈ شیک بھی نہ کریں. تو اس چیز سے تھوڑا سا اپنے کیئر کریں کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اور پھر ہمارے پاس کیا ہے، اسٹرکٹلی فالو دا گیون ٹائم ٹیبل ٹو ٹیک یور کلاسز فار بیٹر انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹ اینڈ دس انسٹیٹیوٹ. اچھا، مطلب آپ کا جو گیون ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے چلنا ہے. پھر گائیڈ یور اسٹوڈنٹ ٹو میک شیور ہینڈ واش اینڈ سینیٹائز، اور اسٹوڈنٹ کو بار بار آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اپنے ہینڈ سینیٹائز کریں اور اپنے جو ہیں ہاتھ جو ہیں دھوتے رہیں. تو نا اس کا بہترین حل یہی ہے کہ نہ اسٹوڈنٹس کو نہ اسٹارٹ سے ہی کلاس میں ہی جا کے بتا دیں کہ یہ رولز ہیں، یہ لاز ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے. اگر آپ گائیڈ نہیں کریں گے نا اسٹوڈنٹ کو، اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں صرف وہ تب لگا کر آتے ہیں جب انہوں نے انٹر ہونا ہو انسٹیٹیوٹ میں، صرف ان کے پاس تب ماسک ہوتا ہے، پھر نکال کے بیگ میں ڈال دیتے ہیں یا وہ اپنے کار کے پہ لٹکا کے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ کام بچے کر رہے ہیں. بچوں کو سختی سے کہہ دیں. اب یہاں پہ انہوں نے شکر ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اسٹوڈنٹ وداؤٹ ماسک ناٹ بی الاؤڈ انٹو دا کلاس روم، کلاس میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ ٹیچرز حضرات آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو اسٹوڈنٹ ماسک نہیں لگایا وہ اسے آپ نے کلاس میں آنے نہیں دینا. یہ بات اپنے میک شور کر لیں کہ ہر بچے کے پاس ماسک ضرور ہو. ایک تو یہ بات، اور یہ آپ اگر اس اسٹوڈنٹ کو باہر نکالیں گے نا، وہ بچہ آپ کو یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اس ٹیچر نے مجھے باہر نکالا، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا. تو آپ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں اگر اس کے پاس ماسک نہیں ہے یا ماسک نہیں لگا کے بیٹھا. ایک تو یہ بات. دوسری، ٹرائی ٹو انشور مینٹیننگ سیف فزیکل ڈسٹینس ان کلاس روم. مطلب کلاس روم میں اگر ہم لوگ پہلے 50 کے بیٹھنے کی اسٹرینتھ ہوتی تھی تو اب آدھی ہو جائے گی. آدھے اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوں گے، آدھے اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں ہوں گے. ڈسٹینس ہر کسی نے مینٹین رکھنا ہے. اور یہاں انہوں نے بتا دیا گیا کہ 60 فیٹ کا، مطلب ایک رو میں اگر 3-4 سارے کنزیکٹیولی بیٹھے ہوتے تھے تو ایک چیئر یا 2 چیئر بھی چھڑوا دی جائیں گی. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو الاؤ ہوگا. ورنہ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے نا، یہ اسٹوڈنٹ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں گے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ انسٹیٹیوٹ کو خدا نہ خواستہ بہت سارے کالجز اسکولز اسی وجہ سے بند ہوئے کیونکہ انہوں نے SOPs کو فالو نہیں کیا اور لوگ اس چیز کو مذاق سمجھ گئے. اور حالانکہ مذاق نہیں ہے، واقعی کرونا ہے. اور وہ میں نے اب تک تو اپر کلاس میں اور جو ایسے جو خاص طور پہ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہمیں نہیں ہوتا فلانا ہوتا ڈھمکانا ہوتا، ان لوگوں میں خاص طور پہ میں نے دیکھا تو ان لوگوں کو اللہ معاف کرے ہوا ہے. تو آپ لوگ کیئر کریں، آپ کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے کیا کہتا ہے، گائیڈ یور اسٹوڈنٹ ٹو بی سیلف ایسولیٹڈ اف اینی سمٹم اپیئر. اگر اسے کوئی بھی سمٹم اگر پتہ چل گیا ہے، جیسے کرونا کے پیشنٹ ہیں، ان کو سانس میں پرابلم ہوتی ہے، ان لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے پسینہ آنے لگ جاتا ہے، ان کے لنگس افیکٹڈ ہوتے ہیں اور انہیں سانس لینے سے اور بھی پتہ نہیں کوئی 2-3 باتیں تھیں میرے دماغ میں سے ہی نکل گئی ہیں. تو اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو فیل ہو ایسا کچھ تو گھر بیٹھ جاؤ بیٹا. آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اوپر بتا دیا ہے نا کہ یہاں پہ دیکھو ٹیچر کیا کرے گا. ٹیچر آپ کا یہاں نیچے بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے، ادھر میں پڑھ کے سناؤں گی. ٹیچر کو یہاں پہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ کی کلاس چاہے آن لائن کیمپس ہے یا چاہے آپ کی کلاس آن لائن ہے، آپ لوگوں نے اپنا ریکارڈڈ لیکچر بنانے ہیں اور انہیں اپلوڈ کرنے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچوں کو کرونا ہے تو وہ گھر بیٹھ کر وہ اپنی اٹینڈنس بھی لگا سکے اور گھر بیٹھ کے اپنا آن لائن وہ کلاس بھی لے سکے. تو اور لیکن یہ اسی صورت میں اگر خدا نہ خواستہ اسے ہے، اگر نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو کیمپس میں آنا پڑے گا اور کیمپس میں آ کے آپ کو اٹینڈنس بھی لگے گی. جیسے آپ لوگوں کے اٹینڈنس کے آپ کے پیسے ہوتے ہیں 10 روپے ملتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیے جائیں گے. تو خیر تو یہ اپنے آپ کو ایسولیٹڈ کر لیں اور پھر وہ اس کی رپورٹ دیں امپلائی کو، فیکلٹی ممبر یا اسٹاف یا اسٹوڈنٹ یا کسی کو بھی ہے. فالو ممبرز پرسن ڈز ناٹ ڈکلیئر ہمسیلف. اچھا، ڈکلیئر النیس ہمسیلف. اچھا یہ سیم وہی بات کہ اگر ہے تو ایسولیٹڈ وغیرہ کر لیں اپنے آپ کو. آل ارائیولز ول انڈر گو ٹیمپریچر چیک. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات آج میں نا نیوز میں دیکھ رہی تھی، نیوز میں پتہ نہیں
ایک نا وہ تھا کون، ایک کون تھا وہ پولیس کے نہیں ہوتے، ایس او پتہ نہیں کون ہوتے ہیں، چلیں خیر پولیس کا کوئی بندہ تھا، اس کے سارے گارڈز تھے آس پاس، تو وہ کسی اسکول میں انٹر ہو رہا تھا، اور اسکول کے باہر بیچارہ جو وہ واچ مین تھا یا پتہ نہیں کون سیکورٹی گارڈ وغیرہ تھا، وہ نا اس کی نا گن کے تھرو نا وہ کر رہا تھا، تھرمو گن کے تھرو نا وہ اس کا نا ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا، اور نہ پتہ نہیں اس کو کیا کر رہا تھا، اس سے پوچھا ہے کہ بھائی تو کون ہے، اور اس کا وہ کر رہا تھا، چیک کر رہا تھا، تو میں دیکھ کے نیوز حیران ہو رہی تھی، اس بندے نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا کہ میں پتہ نہیں پورے پاکستان کا نا مالک ہوں، اور تیری جرت کیسے ہوئی ہے، تو نے مجھے روک کے گن وغیرہ سے نا میرا وہ ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے۔ بھائی یہ رولز ہیں، یہ لاز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمیں کیا پتہ آپ لوگوں کو کورونا ہو اور اندر جا کے آپ لوگ نا کورونا، ہمارے امپلائیز ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے جو بھی ہیں، ہمارے جو ایچ او ڈیز بیٹھے ہیں، ان کو خدا نہ خاصا لگا دو، تو یہ رولز ہیں، اپنے آپ کو نا ان رولز سے بڑی نہیں سمجھنا کسی نے کہ بھائی میرا کوئی وہ نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو نہیں کرواؤں گا، میں کوئی کسی کی ضرورت ہو مجھے چیک کر کے دکھے اس کو صرف میں ہی کرونا والا نظر آیا ہوں، کسی اور میں کرونا سے نظر ہی نہیں آیا، تو یہ اپنے دماغ سے فضولیات نکال دیں، اور جیسے کرونا آپ کا چیک کیا جائے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں نے چیک کروانا ہے، اور چیک کروا کے اندر جانا ہے، ہو کچھ بھی نہیں رہا، بس وہ گن رکھ کے دیکھیں گے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ زیادہ گرم ہوئے ہوئے ہوں گے تو ذرا آپ کو ٹھنڈے روم میں بھیج دیں گے، وہاں سے ٹھنڈے ہونے کے بعد دوبارہ آؤ اور اپنا وہ چیک کرواؤ اور اپنا کرونا چیک کرواؤ، یہ ہو گیا۔ اچھا اور ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی ایسا ہوا، میں بینک میں گئی تھی تو وہاں پر نا وہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، اچھا تو نا وہ اپنا وہ کر رہا تھا، میرا انہوں نے چیک کیا اور میرا نا ٹیمپریچر میں لگے، باہر سے آئی تھی، گرمی تھی تو نا انہیں نا گرم گرم نظر آئی ہوں گی اگلوں کا، تو وہ کرونا پازیٹیو نکل آیا، میں حیران، مجھے وہیں پہ کچھ ہو رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے کہا ٹینشن والی بات نہیں، سائڈ کرنا، اے سی والا روم تھا ادھر بھیجا، میں تھوڑی دیر کھڑا کیا تو میں نارمل ہو گئی، پھر جا کے دیکھا تو وہ نیگیٹیو نکل آیا، تو یہ کام ہوتا رہتا ہے، تو اس پہ تو تھوڑا سا ہائپر یا اسی وقت اپنے کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنے ایس او پیز ہیں انہیں فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا نقصان میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے اپنے لیے وہ ہوگا، ہمیں کیا پتا، اپنے ماسک بھی لگا کر رہیں، اپنے ہاتھوں کو آپ کور کر کے بھی لائیں، گلوز کے تھرو گلاسز بھی لگا کر رہیں، اپنے پاس سینیٹائزر رکھیں، آپ کسی سے بھی خدا نہ خواستہ، جیسے اب میں اسٹارٹنگ میں مجھے عادت تھی ہاتھ ملانے کی، شیک ہینڈ کرنے کی، تو میں ہاتھ ملا لیتی تھی، پھر مجھے کچھ ہوتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا اگلی بندی کو خدا نہ خواستہ کرونا اور میں نے اسے ہاتھ ملا دیا، اور پھر میں جا کے جلدی جا کے اتنا ہاتھ دھوتی تھی، سینیٹائز کرتی تھی کہ میرے اوپر پھر نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے، اپنے پاس سینیٹائزر رکھیں گے، خدا نہ خواستہ آپ نے کسی سے ہاتھ ملا بھی لیا تو اسے جا کے یا تو آپ سینیٹائز کر لیں یا اسے جا کے دھو لیں۔ اچھا پھر فیکلٹی از ایڈوائز ٹو، یہ دیکھو یہ وہی بات، ایڈوائز ٹو ریکارڈ اینڈ سبمٹ ویڈیو لیکچرز ویدر کلاسز آر آن کیمپس اور آن لائن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے، فیکلٹی نے کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے ریکارڈ کرنے لیکچر اور انہیں سبمٹ کروانی ہے وہ ویڈیوز، چاہے آپ کی کلاسز آن کیمپس ہے یا آن لائن ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے نکالی انہوں نے، تو کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کرونا ہے گھر بیٹھ کے آن لائن کرو، تو چاہے وہ آن کیمپس بھی کلاس ہوگی نا تو آپ کے پاس آن لائن اس کا لیکچر مل جائے گا، وہیں پہ اٹینڈنس لگا اور جو کوشچن ہے وہ ٹیچر کو بھیج دو پورٹل پہ، ٹیچر اس کا آنسر کر دے گا، تو گھر بیٹھ کے آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہو، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی نکل آتے ہیں سمٹم تو آپ گھر بیٹھو اور انجوائے کرو، بس اب تو گھر بیٹھ کے دیکھو اور کیا چاہیے۔ اچھا پھر آگے کیا ہے، ہمیں کہاں ہے، ان اپ کمنگ سیمسٹر پریویس پریکٹس ایلوکیشن مارکس ول بی، اچھا مطلب یہ وہی وہ جو اب جو آنے والا سیمسٹر ہے ان میں اب یہی بتایا جا رہا ہے، وہی جو پہلے آپ کو مارکس ایلوکیٹ کیے جاتے تھے، سیم وہی کام، مڈ ٹرم 25 فائنل ٹرم اتنا اٹینڈنس اتنا اور سیشنل اتنا مارکس وڈ بی اوارڈیڈ اگینسٹ، مطلب یہ وہی جو ٹیچر کا اپنا یہ سیشنل مارکس جو ٹیچر کا اپنا رول اینڈ لاز ہیں وہ کرے گا۔ آگے کیا ہے، یوٹیلائزیشن آف، یہ بڑے امپورٹنٹ بات ادھر اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوٹیلائزیشن آف ریسورس سینٹر، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں روزانہ جاتی ہوں آئی ایس پی، یقین مانو جب سے میں ریسورس سینٹر میں گئی ہوں نا، مجھے اپنے گھر کو نا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی لیکچر بنا کے اپلوڈ کیا، مجھے مزہ آ گیا وہاں پر،
इतना पुरसकून इन्वायरमेंट, और यकीन मानो इंटरनेट ऐसे घर में हमें लोगों को वेट करना पड़ता है कि लोडिंग का टाइम कब ख़त्म होगा, तब हम जाकर ना अपने लेक्चर अपलोड करेंगे, फिर उसे यूट्यूब पर फेंकेंगे, फिर वो गूगल ड्राइव के थ्रू अपना कोऑर्डिनेटर को सेंड करेंगे। तो ये बड़े रोले शोले होते हैं वहीं पे बैठ के लेक्चर का, और यकीन मानो और वहाँ पे उनकी वो जो ISP का रिसोर्स सेंटर है ना, उसकी डायरेक्ट एक्सेस कहाँ है, लाइब्रेरीज़ के साथ है। दुनिया जहाँ की कोई भी किताब खोलोगे खुल जाएगी। इंटरनेट स्पीड इतनी आला माशाल्लाह जिसकी कोई हद नहीं। आपके पास वहाँ पे सारे पीसी थे, और वहाँ पे टीचर मीटिंग रूम में, मुझे ये नहीं पता कि टीचर्स को वहाँ पे रिसर्च रूम में वो रिसोर्स सेंटर में टीचर्स ओनली अलाउ हैं। मैंने वहाँ पे स्टूडेंट भी देखे, कुछ स्टूडेंट मुझसे कुछ लेने आए थे कि मैम हमें ना ये वाइट वगैरह चाहिए, तो ना मैंने स्टूडेंट्स भी वहाँ पे देखे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ अपना अभी से आकर आप लोग रिसोर्स सेंटर को यूटिलाइज़ करना शुरू करो। रिसोर्स सेंटर इतनी अच्छी फैसिलिटी है जो मुझे दिल से ISP की बहुत अच्छी लगी है। मैं वहाँ पर जाती हूँ, खोलती हूँ, दुनिया जहान के लेक्चर बनाती भी हूँ, उनका वहीं पे बैठ के अपलोड भी करती हूँ, उन्हें रिकॉर्ड भी करती हूँ, कोऑर्डिनेटर को भी सेंड कर देती हूँ, यूट्यूब पर भी फेंक देती हूँ, और मैं इतना पुरसकून इन्वायरमेंट आराम से सुकून से बैठ के सारे काम करती हूँ। ये रिसोर्स सेंटर ISP का यकीन मानो काबिल तारीफ़ इदारा है। वैसे तो उसकी हर चीज़ अच्छी है। उन्होंने एक नया काम शुरू किया, मेस सिस्टम शुरू किया, ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने मेजॉरिटी उनमें नहीं देखा। हम लोग हमें प्रमिस कॉलेज में पढ़ाते थे, अपने मेस के पैसे देते थे, पर मंथ देते थे, कोई 1500 पता नहीं कितने देते थे, और पूरे मंथ हम जाके वहाँ पे खाते थे, अपने पैसे खाने के पैसे हम खुद भरते थे। ISP वालों का एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो फैकल्टी के लिए उन्होंने क्या किया, मेस फ्री कर दिया। और मतलब हम लोग रोज़ाना जाके कैंटीन पर, कैफेटेरिया पर, फलाने पर, ढिमकाने पर जाके अपने पैसे लगाते थे। वहाँ पर रेट भी डबल ट्रिपल, और उसका बेहतर है सिर्फ वहाँ पे जाके अपने मेस उसी पे पैसे फ्री में जाके हम लोग अपने मेस लेकर आ जाते हैं, मेस वहीं पे बैठ के करके आ जाते हैं। पुरसकून एनवायरनमेंट, ये मुझे मेस उनका बहुत अच्छा लगा है। रिसोर्स सेंटर इनका बहुत अच्छा है। ISP आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिटी अच्छी करता जा रहा है, और मैं तो खैर बड़ा इम्प्रेस भी हुई हूँ। और सबसे अच्छी बात माशाल्लाह आप लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये है कौन, ये जो पोर्टल है ना, हमारा पोर्टल जो है एज़ कम्पेयर टू, मैं मुल्तान के पोर्टल्स की बात कर रही हूँ, हमारा जो ISP वालों का पोर्टल है ना, बेस्ट सारों से अब तक ये बेस्ट चला है। सारे कहाँ भाग रहे हैं, जूम पर भाग रहे हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पर पढ़ाया। मैं हैरान हुई हूँ, HEC वालों ने BZB वालों को अपना वो बना के भेजा है, क्या पका पकाया हलवा बना के भेजा, उन लोगों को यूज़ ही करना नहीं आया। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने उनको 3-4 लेक्चर्स बना के अपलोड भी किए, लेकिन यकीन मानो उन्होंने बड़ी बेदर्दी से उसको खुद उनको ना उन्होंने उस फैसिलिटी को यूटिलाइज़ ही नहीं किया, उन्होंने उसे यूज़ ही नहीं किया। और मेरा तो बड़ा दिल दुखा है उधर, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि इतना पका पकाया हलवा अगर ISP वालों को मिल जाता ना, देखो हम कहाँ तक होते। तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम प्राइवेट हैं, छोटा इंस्टीट्यूट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पोर्टल जो है वो सक्सेसफुली चला। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको बताती हूँ। जो BZB के बच्चों ने एहतजाज किया था, यकीन मानो वो हक पर थे। अगर उन्होंने एहतजाज किया था ना, वो सही कर रहे थे। उनका पोर्टल बुरी तरह से उन्होंने फेल किया। घर बैठ के बच्चों को व्हाट्सएप करना, सिर्फ PDF फेंक देते थे, पढ़ाते भी नहीं थे। PDF फेंक देते थे, कहते थे खुद पढ़ लो, और पेपर वाले दिन कहते थे पेपर दे दो। बच्चे में हैरान, मैं अपने हाथों से बच्चों के पेपर्स बैठ के सॉल्व करती थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके उन्हें देती थी। बच्चे मेरे रोते थे कि मैम हमें आता नहीं है, हम लिखेंगे यार, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। एग्ज़ाम वाली रात टीचर बता रहा होता था रिग्रेशन भी कर लो, फलाना भी कर लो। मुझे तो इस कदर दुख जिसकी कोई हद नहीं, ये काम उन लोगों के साथ किया गया था। और BZB की रियलिटी मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो ISP वाला है, इधर हमारे ऊपर क्या है, हम लोग आज़ाद नहीं है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। PDF फेंक दिया, हम लोग उस PDF को खोल के एक लाइन आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और ये ISP वालों ने हम पर चेक रखा हुआ है, हमारा लेक्चर जो है उसे पीछे वाले देखते हैं, सुन रहे होते हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी पकड़े हैं जिन्होंने ना PDF कुछ पढ़ाया भी नहीं है, खाली लेक्चर दिखा रहे हैं, पढ़ा कुछ भी नहीं रहे। उन लोगों को शो कॉज का नोटिस उन्होंने भेजा कि तुमने ये काम किया, क्यों किया, रीज़न दो हमें। तो ना उन लोगों के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। जो टीचर्स नहीं पढ़ाते उनके खिलाफ स्टेप्स उठाए हैं।
تو یہاں پہ جو ہم لوگوں پہ پورا چیک ہے، ٹیچر سے بھی چیک ہے اور اسٹوڈنٹ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں آئی ایس پی سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں. دیٹس وائی میں نے ان ساروں میں سے، میں نے سارے جو میں پڑھاتی تھی، میں BZU میں پڑھاتی تھی، میں کہاں پڑھاتی تھی، میں وومن یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، میں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، ایک اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ میں ایز این HOD آف میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ پڑھاتی تھی. تو میں نے بہت ساری جگہ پڑھا کے میں نے سب کچھ چھوڑ کے میں آئی ایس پی میں جا کے پرماننٹ ہوئی. جا کے کرونا کا سسٹم شروع ہوا ہے، ان کے پورٹل سے میں امپریس ہو کر میں نے یہاں پر فائنلی یہاں پہ میں نے پرماننٹ کی جوائننگ پرماننٹ شپ ان لوگوں کی ایکسیپٹ کر لیا. جو یہ شروع سے مجھے کہتے آ رہے تھے کہ پرماننٹ ہو جائیں، میں آج تک پرماننٹ نہیں. تو میں صرف یہ اس وجہ سے ان لوگوں کی اتنی اچھی فیسلٹیز یا کوالٹی اپنی اچھی کرنے کے اوپر ان کا فوکس ہے، اور یہ کوالٹی کو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کا جو مین تھیم ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا اسٹوڈنٹ ایسا ہو. میں آپ لوگوں کے وہ جو یاسر صاحب ہیں، پتنی عاصم صاحب ہیں، تو اس طرح سے نام ہے، میں ان سے اتنا امپریس ہوئی ہوں. ان کی وہ کہتے ہیں اگر کوئی اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرتا ہے ٹیچرس کے ساتھ، فیمیلس کے ساتھ ہو، تو آپ ہمیں بتائیں. اب پورٹل پہ جو ہے وہ مجھے اکثر اسٹوڈنٹ نے مجھے کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، لیکن میں بھی اگر مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا تھا نا، میں بدتمیز ود ہوں ان سے. وہ سیر ہوتا تھا تو میں سیر سے وہ سیر ہوتی تھی. تو میرے ان اسٹوڈنٹ سے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بدتمیزی کریں گے تو منہ کی کھائیں گے بھی صحیح، اور میں 10 جواب ان لوگوں کو دے کر جان چھڑاؤں گی. تو میں بدتمیز نمبر 1 ہوں. تو مجھے بدتمیز اسٹوڈنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بدتمیز یہ ہوتا ہے وہ اسٹارٹنگ میں مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں، جب وہ مجھے جان جاتے ہیں نا، تب وہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. تو خیر مجھے بدتمیز اسٹوڈنٹ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، آپ لوگوں کی ایک چیٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ پیچھے جا کے چیٹ نکلوائیں. ٹیچرس کو میں بتا رہی ہوں، پیچھے جا کے آپ چیٹ نکلوائیں، ایسی کی تیسی کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی آپ سے بدتمیزی تو کر کے دکھائے. اس بارے میں بھی ان لوگوں نے یہی بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہاں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بٹ کسی کی بدتمیزی ہم برداشت نہیں کریں گے. آج یہ اسٹوڈنٹ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کل یہ جا کے اپنے امپلائر، اپنے بوسز سے، اپنے بزنس میں جا کے اپنے نیچے والے لوگوں سے بدتمیزی کریں گے. تو ان لوگوں کو آج نہیں روکیں گے تو یہ کل بھی اچھے شہری نہیں بنیں گے. تو ان لوگوں سے میں بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں ماشاءاللہ. آئی ایس پی والوں سے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. یہ جو ریسورس سینٹر ہے آپ اسے جا کے دیکھیے گا، اتنا اچھا. مجھے اب گھر بیٹھ کے کام کرنا اچھا نہیں لگتا. میں اپنے BZU کے ریسرچ سینٹر کوئی بھی اپنا پیپر کھولنا، وہ سب کچھ ماشاءاللہ وہیں پر ہمیں اویلیبل ہے. سارا کچھ کام میں وہیں پہ بیٹھ کے کرتی ہوں. صرف ادھر ایک یہ ہے، وہ 1 سے 2 بجے تک نا بریک ٹائم ہوتا ہے. تو نا مجھے اتنا وہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ بریک ٹائم بھی نہ ہوا کرے، بریک ٹائم میں کوئی اور فیکلٹی آ کے یہاں پہ بیٹھ جائے کرے، لیکن یہ بند نہ ہوا کرے. ورنہ مجھے اگر میرا بس چلے 9 سے 3:30 میں وہیں پہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں، اور اتنا کام کروں کہ میں نا سارے کام اپنے گھر کے اور گھر آ کے صرف ریسٹ کروں. تو باہر میرا اتنا دل کرتا ہے. یہ جو ریسورس سینٹر آئی ایس پی کا بیسٹ ہے، آ کے اسے یوز کیجیے گا، یوٹیلائز کیجیے گا. اور چلیں خیر اب میں آگے چلتی ہوں. سیکنڈ سیمسٹر اینڈ آن ورڈ ریگولر اینڈ ویکینڈ کلاسز آر، ان کی ڈیٹ یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ سیکنڈ سیمسٹر یا وہ 4th 3rd جو اتنے بھی ہیں ریگولر ہیں چاہے ویکینڈ ہے، وہ 5 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. جو فرسٹ سیمسٹر کے بچے ہیں وہ 12 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ انہوں نے ٹائم ٹیبل میں بتایا ہوا ہے. تو یہ اب سارا ایسیپیز ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. ڈیٹیل میں نے بتا دیا، اس سے زیادہ چیر پھاڑ کر کے میں نہیں بتا سکتی. مجھے اتنا افسوس ہوا تھا، میں نے آپ لوگوں کے ایگزام سے ریلیٹڈ نا باتیں آپ کو بتائی تھی کہ ایسے کرنا ہے. رائٹ 12 بجے اگر ایک دن پیپر شروع ہو رہا ہے، ویسے میں نے اس کے بارے میں اپنے گروپ میں تو بچوں کو گائیڈ کیا تھا، آن لائن لیکچر نہیں بنایا تھا. بہت سارے ٹیچر، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو ٹائم اوور ہونے کے بعد پیپر سینڈ کر رہے تھے، اور بیچارے 4-5 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی شکلی پکی کنفرم ہو گیا. وہ لوگوں نے تو صرف یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 12 بجے کے بعد سینڈ کیا ہے، اور اب ان کا وہ ہے. چلیں خیر، اب ان انسٹرکشن کو ہوپ فلی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو نا مہربانی ہوگی آپ کی. چلیں پھر انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.